اب سوال یہ ہے کہ اس پر اقتدا ناجائز کیوں ہے؟ اس حوالے سے 3 طرح کی باتیں جو ہے وہ تحقیق کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ایک تحقیق یہ سامنے آئی کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے وہ بولنے والے کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام کی آواز ہی پر اقتدا کی جاتی ہے۔ اگر امام کی آواز کی طرح مشین نے اگر جو آواز بنائی ہے وہ امام کی آواز نہیں ہے، اور کسی غیر امام کی آواز پر اگر کوئی اقتدا کرتا ہے تو یہ تلقن من الخارج ہے، یعنی نماز کے باہر کسی آدمی کی بات کے اوپر اقتدا کرنا ہے اور یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے یہ آواز ایک گونج ہوا کرتی ہے، یعنی جب ہم کسی سنسان جگہ کے اندر آواز لگائیں، بول کر کے چپ ہو جائیں تو ایک گونج پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ گونج کا حکم الگ ہے، اصل آواز کا حکم الگ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آیت سجدہ پڑھے اور آیت سجدہ پڑھ کے چپ ہو جائے، اس کے بعد میں اس کی آواز گونجنے لگے، تو اس آواز کو سن کر کے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ گونج کا حکم اصل آواز کے حکم کے الگ ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک طرح کی گونج ہوتی ہے، تو جب گونج ہے تو یہ بھی جو ہے وہ امام نہیں ہے بلکہ امام کے علاوہ دوسری آواز ہے۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی خود بول رہا ہے، اس کی خود کی آواز ہے، لیکن جب وہ گونج بن گئی تو اس کا حکم بدل گیا، تو مائک کے اندر جانے کے بعد میں جو ہماری خود کی آواز ہے جب وہ گونج بن جائے تو اس کا حکم پھر الگ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دوسری تحقیق۔ اور ایک تحقیق یہ ہوئی کہ جو مائک کے اندر بولتا ہے اس کی آواز وہی آواز باہر آتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ مشینیں اس کی آواز کے اندر طاقت پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر اس پہ بھی اگر غور کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بولا، ہماری آواز کو مائک نے قبول کیا، جو ہے وہ وائر کے ذریعے اسے ایمپلیفائر میں پہنچایا، ایمپلیفائر نے اس کے اندر طاقت پیدا کی، وائر کے ذریعے اس کو اسپیکر تک پہنچایا اور پھر اسپیکر نے اس آواز کو پھیلایا، تو جو آواز کسی خارج سے متاثر ہو جاتی ہے اس آواز کی اقتدا کرنا بھی فقہاء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی آوازیں اتنے واسطوں سے، اتنے سببوں سے متاثر ہو رہی ہے تو پھر اس آواز کی اقتدا کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ حضرات مکرم، شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں بڑے مضبوط اصول ہیں، اور فقہاء کرام کو ہماری نمازوں کی بڑی فکر تھی، اور ہر دور کے اندر اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابتدا کے اندر جب مائک کا وجود ہوا تب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اب تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے فقہاء کرام نے اس ترقی کے اوپر غور کیا، اور ابھی چند سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر ہندوستان بھر کے مفتیان کرام کو جمع کیا گیا، اور اس مسئلے کو سیمینار کے اندر رکھا گیا کہ کیا اب کوئی ایسی گنجائش ہے کہ مائک کی آواز کے اندر نماز پڑھنے والوں کی نماز فاسد نہ ہو بلکہ درست ہو جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے۔ مفتیان کرام کو سوالات بھیجے گئے، ایک زمانے تک مفتیان کرام ان سوالات کے اوپر غور کرتے رہے، پھر بریلی شریف کی سرزمین پر سب اپنے مقالے لکھ کر کے پہنچے، سیمینار ہوا اور بڑی بحث ہوئی۔ بحث کے بعد میں آخر میں پھر یہی فیصلہ سنایا گیا کہ جو آواز مائک کے ذریعے نکلتی ہے وہ بولنے والے کی اصل آواز نہیں ہے، لہذا جو اس آواز کی اقتدا کے اندر نماز ادا کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔